نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا، اور جماعت احمدیہ کا موقف حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اشعار کے مجموعہ میں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اور جہاں پہ آج میں اپنے دوستوں کے سامنے جو باتیں رکھ رہا ہوں وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن کریم کسی اختلاف میں فیصلہ کی صورت میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کس قدر میزان کی اور عدل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ حمامۃ البشریٰ اردو ترجمہ 186 کے اوپر بیان فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن کو جھٹلائے تو وہ ہلاک ہوگا، اور جس نے اس راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی وہ تباہ ہو جائے گا، اور آسمان اپنی کیچلیوں سے اسے کھا جائے گا۔ پس تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ اور اس کے غیر کی طرف مت جھک، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم مومن ہیں تو کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ادھر ادھر کی کتابیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کے لیے، تو ان کے لیے یہ حوالہ کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک حوالہ بھی مل جائے تو بات سمجھ آ جانے سے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے انکار کرنا ہو تو حوالے دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو دلائل دیتی ہے۔ ہمارے مخالفین کا کام تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنا ہوتا ہے جو اپنی امت کے ایک طبقے کے بارے میں کی کہ وہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، اور اس قدر ان سے مماثلت اختیار کرے گی کہ وہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر، اس طرح کی مثالوں سے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہت کو بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی کس وجہ سے گمراہی کے دہانے پہ وہ آئے، کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ قرآن کریم اس بات کا ہی اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑ کے اپنے علماء کو رب بنا لیا، یعنی جو بات وہ کر دیتے ہیں چاہے کتاب اللہ کے خلاف ہی جاری ہو وہی بات ماننی ہے۔ ہم بطور احمدی اپنے مخالفین کو ہمیشہ سے یہ دعوت بھی دیتے رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک عقیدہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے خلاف تو دکھائیں ہمیں۔ البتہ ہمارے مخالفین اس قدر خوف کا شکار ہیں کہ ان کی اکثریت تو اپنی جماعت، اپنے فرقے کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتی۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ظلمات میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور کی طرف آ جائے، تو ہم پوچھتے ہیں بتائیں جی کس جماعت میں نور ہے؟ وہاں پہ زبان پہ چھالے نکل آتے ہیں، زبان سے کسی جماعت کا نام لینے کی جرت نہیں ہوتی۔ تو کسی انسان کو اگر آپ حق کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ یہ حق ہے، اس کی طرف دعوت دی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور انبیاء اکرام نے دنیا میں آ کے حق کو پیش کر کے اس کی طرف دعوت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے تو میرے اور میرے صحاب کے طریق پہ ہوگی جماعت، جس کو فرقہ ناجیہ کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حمامۃ البشریٰ کا ہی حوالہ ہے، 190 نمبر صفحہ ہے، اہل حق نے کہ جو حق کی تائید کرتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ کتاب اللہ ہر قول پر مقدم ہے،
کیونکہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ایسی محکم ہیں کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ ہمارے پہلے دوست نے قرآن کریم کی اسی آیت کو پیش کر کے آج قرآن کریم کے فضائل کو پیش کیا تھا۔ قرآن کریم تو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب کے، اس کی آیات کے باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اسے محفوظ رکھا، اور لوگوں کی دست برد نے اسے چھوا تک نہیں، اور مخلوقات کے اقوال اس میں ذرا بھر بھی آمیزش نہیں، کہ کسی بندے کے قول کی اس میں ذرا بھر بھی آمیزش نہیں ہے، کہ قرآن پورے کا پورا خدا کا کلام ہے جس میں کسی قسم کا ریب کجی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرا خیال ہے اسکرین میرے دوستوں کو نظر نہیں آ رہی، میں اسکرین کو دوبارہ سے دوستوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ جو بات ہماری ہو وہ باحوالہ بھی آ جائے اور لوگوں کو سمجھ بھی آنے میں آسانی ہو سکے۔ پھر حدیث کا مقام بیان کرتے ہوئے، کیونکہ بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ احادیث کو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ردی سمجھتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بات کو خود بڑے احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ ملفوظات جدید ایڈیشن جلد پنجم کے اندر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر احادیث پر انحصار کیا جائے اور قرآن سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک انسان کا سر کاٹ دیا جائے اور صرف بال ہاتھ میں رکھ لیے جائیں اور کہا جائے یہی انسان ہے، حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے جب انسان کے ساتھ ہوں۔ ایسی ہی حدیث اس وقت کوئی شے اور قابل اعتماد ہو سکتی ہے جب کہ قرآن اس کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہمارا نبی جو کہتا ہے وہ خدا کے حکم سے کہتا ہے، تو کیا کوئی بات ایسی ممکن ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اور وہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف ہو؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف لوگوں کو تعلیم دیتے تھے یا قرآن کے مطابق تعلیم دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے بہترین اسوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کو پڑھ لو، جیتا جاگتا اسوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا، اور اگر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو یہاں وہ قول ردی کے برابر ہی ہوگا، اور اگر کوئی شخص جس کو خدا تعالیٰ اس قابل کر دے کہ وہ اس کی تفہیم اس طرح سے کر سکے کہ قرآن کے خلاف نہ جا سکے، تو لازماً مومن کا کام ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کر لیتا ہے اور جو بات حق کے خلاف کھڑی ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی بات بیان کرتے ہیں، اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ سے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا تعالیٰ نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف کے معارض نہ ہونے کی حالت میں، یعنی قرآن کریم کے خلاف نہ ہونے کی حالت میں، ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے، لیکن اگر کوئی قصہ جو قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جائے، مثال دے رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں بالفرض لکھا ہو کہ نہیں تھے، تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک اصولی بات بیان کر دی گئی ہے۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مخالفین اسلام کو بتاتے ہوئے مجموعہ اشتہارات میں اشتہار شائع کر کے یہ بات اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہماری کتب مسلمہ مقبولہ جن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، باتفصیل ذیل ہیں۔ اول، سب سے اول قرآن شریف، مگر یاد رہے کہ کسی قرآنی آیت کے معنی ہمارے نزدیک وہی معتبر اور صحیح ہیں جن پر قرآن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہوں، کیونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہیں، اور نیز قرآن کے کامل اور یقینی معنوں کے لیے اگر وہ یقینی مرتبہ قرآن کے مقامات سے میسر نہ آ سکے، یہ بھی شرط ہے کہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل بھی اس کی مفسر ہو۔ غرض ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے کی ہرگز اجازت نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ پس ہر ایک معترض پر لازم ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت پر اس طریق سے باہر نہ جائے کہ جو اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ہمارے غیر احمدی دوست جماعت احمدیہ پر کرتے ہیں، ایسے ہی غیر مسلم دوست اسلام پہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی تعلیم پہ کرتے ہیں کہ ایک پرچی پکڑتے ہیں، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں، دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک مطلب کا مضمون پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اصولی طور پہ ان کو بتا دیا ہے کہ قرآن کے معنی قرآن بیان کرے گا، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ متکلم اپنی بات کی وضاحت خود کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ پھر فرماتے ہیں، دوم جو مسلمہ کتب کی فہرست پیش کر رہے ہیں اس میں دوسرے درجے پہ جن کو رکھ رہے ہیں، دوسری کتابیں ہماری مسلم کتابیں ہیں، ان میں اول درجے پر بخاری، صحیح بخاری ہے، اور اس کی ساری حدیثیں نہیں، اور اس کی وہ تمام احادیث ہمارے نزدیک حجت ہیں جو قرآن شریف سے مخالف نہیں، اور ان میں سے دوسری کتاب صحیح مسلم ہے، اور اس کو ہم اس شرط پہ مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیح بخاری کے مخالف نہ ہو۔ تیسرے درجے پر صحیح ترمذی، ابن ماجہ، موطا، نسائی، ابن داؤد اور دار قطنی کتب حدیث ہیں جن کی حدیثوں کو ہم اس شرط پر مارتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہوں، اور یہ کتابیں ہمارے دین کی کتابیں ہیں، اور یہ شرائط ہیں جن کی روح سے ہمارا عمل ہے۔ دیکھیں حکم و عدل نے مخالفین کے آگے کس قدر، مخالفین اسلام کے آگے کس قدر عظیم الشان بند باندھ دیا ہے کہ وہ جو اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بنیاد ہلا کے رکھ دی، ان کو سرے سے ہی نیست و نابود کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں حمامت البشرا، اردو ترجمہ 105 نمبر صفحہ، فرماتے ہیں ہم احادیث کو استخفاف کی اور توہین کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم ان ائمہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کو جمع کیا، اس کے اوپر کام کیا، لیکن ہم انہیں کتاب اللہ قرآن پر جو امام اور مہیمن ہے مقدم نہیں کرتے، یعنی قرآن کے اوپر اس کو قاضی نہیں بناتے، قرآن قاضی ہے احادیث کے اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور تانا زنوں کے تانا کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام تر بھلائی اور تمام تر سلامتی قرآن کو ہے۔ پھر اپنی جماعت کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں، جہاں پہ ایک مباحثہ تھا جو مابین بٹالوی و چکڑالوی صاحب کے ہوا تھا۔ بٹالوی صاحب وہ یہ ہے کہ احادیث ساری کی ساری معاذ اللہ بہودہ ہیں، اور بٹالوی صاحب کا سارا زور یہی تھا کہ حدیثیں ہی ہیں جن سے آپ صرف لے سکتے ہیں رحم بھائی۔ تو اس کے اوپر اپنا ریویو لکھتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کا فرض یہ ہونا چاہیے، ہماری جماعت کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو، ہوا کیسے ہی ادنا درجے کی حدیث ہو، اس پر عمل کریں،
اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں۔ اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے، نہ سنت میں نہ قرآن میں مل سکے، تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں، کیونکہ اس فرقے کی کثرت خدا کے ارادے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن پہلے دیکھیں تو صحیح کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نہیں، سنت میں یہ بات ملتی ہے کہ نہیں۔ اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے، کہ فقہ حنفی میں بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، تغیرات کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں، تو اس صورت میں علماء اس سلسلے میں اپنے خداداد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں، مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ حدیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، اگر قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پائیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اس قدر واضح اور کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ ہمارے مخالفوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ احمدی قرآن کو نہیں مانتے۔ اور تمہارے لیے یہ ضروری تعلیم ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث، ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے، ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں آسمان پہ اگر آپ نے کوئی اپنا رفع کرنا ہے، اپنا مقام بلند کرنا ہے، تو وہ قرآن کو ہی اپنے اوپر رکھ کے، اپنے قرآن کے مطابق ہی اپنے آپ کو کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ یہ جملہ اس قدر قابل غور ہے کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کشتی نوح کتاب دعویٰ اور اپنی تمام تر باتوں کو کھول کھول کر لکھنے کے بعد لکھی گئی کتاب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو کسی نوع پر بڑائی مت دو، تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ، تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے بعد، کیونکہ موضوع ہمارا قرآن ہے تو میں اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب، بات ہی ختم کر دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں، قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے جو شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ تو یہ باتیں کس قدر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ انسان سوچنا چاہے تقوی کے ساتھ تو بڑا اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ قرآن سے محبت ہے، اور جسے قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے الفت نہیں، وہ ان باتوں کو کی کب پرواہ کر سکتا ہے؟ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے، اور جو اسلام کی عزت اور اس کے لیے غیرت نہیں رکھتا، وہ خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اس کی عزت اور اس کی غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو، اور ان لوگوں کو قابل رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور بڑا واضح اور کھول کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی بات کو اپنے دوستوں کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے دوستوں کو اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔